یہ دونوں افراد جو میرے ساتھ موجود ہیں ان کو سیٹسفائی کریں کہ اس اجلاس کے بعد عوام کی فلاح کے لیے کون سا بڑا ایسا کام ہوا آج جو یہ اجلاس کرکٹ اسٹیڈیم میں منعقد کیا گیا، اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوا، یا چلیں میں آپ کے لیے ہی کہہ لیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا فائدہ ہوا؟ منصور بھائی، یہ دونوں تو بھائی جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں، پی ڈی ایم ہے، اور انہوں نے ایک ایسے ہی موقف دینا ہے پی ٹی آئی کے خلاف۔ بے شک پی ٹی آئی جو بھی کرے ان کا موقف خلاف ہی آئے گا۔ دوسری طرف دیکھیں کہ عوامی نمائندے عوام میں تھے اور عوام خوش ہو رہی تھی ان سے ملاقات کر کے، انہوں نے دیکھا کہ لائیو کیا اسمبلی کے اندر ہو رہا ہے، کس طرح اسمبلی اجلاس ہوتا ہے اور کس طریقے سے گفتگو ہوتی ہے، عوامی مسائل کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ انہوں نے خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے قرارداد پیش کی، اس کو قرارداد پاس کی۔ آپ نے رہائی کے حوالے سے پوچھا، انہوں نے عمران خان صاحب کے روزانہ کی بنیادوں کے اوپر کیس لگانے کی جو ہے وہ بات کی۔ نہیں، ٹی وی پہ آتا ہے لیکن ٹی وی کے اوپر تصویر آتی ہے نا، بندہ خود تو نہیں آتا نا۔ اچھا، بندہ خود نہیں آتا وہاں پر، یعنی جو بندہ خود وہاں پہ موجود تو نہیں ہوتا نا، پریزنس کے اندر تو نہیں ہوتا نا، موجودگی تو نہیں ہوتی، وہ تو ٹی وی ہوتا ہے نا، ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیں انہوں نے بالکل خان صاحب کی رہائی کے لیے قرارداد پیش کی۔ کیا ان کی طرف سے کوئی اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جو انہوں نے جاریت کی ہے، چاہے ایران کے اندر، چاہے فلسطین کے اندر، کیا یا لبنان کے اندر، کیا وہ قرارداد کوئی یہاں پاس کی گئی ہے؟ تو نہیں کی گئی ہوگی، کیونکہ یہ تو امن ایوارڈ دینے والے لوگ ہیں، یہ تو نوبل انعام دینے والے لوگ ہیں۔ سیکیورٹی کونسل میں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے نوبل انعام کے لیے کس نے نامزد کیا؟ نوبل انعام کے لیے جی حسن ایوب صاحب اپنی باری پہ گفتگو کیجئے گا نا، میں نہیں بولا نا، تو اس طرح جو ہے نا وہ صحیح نہیں رہتا۔ نعیم صاحب میں سوال تو کر سکتا ہوں نا، یہ حسن ایوب صاحب جو بول رہے ہیں غلط بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ٹی وی کے اوپر ذرا کلیئر کر دیں۔ کیا انہوں نے بولا ہے جی؟ انہوں نے کہا جی اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں اسرائیل کی مذمت کرتے ہوئے اسرائیلی امبیسیڈر کے سامنے بیٹھ کے جو ہے پاکستان نے اس کی مذمت کی، ان کے سامنے جو ہے وہ قرارداد پیش کی اور وہ منظور ہوئی، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ کیا یہ غلط کہہ رہے ہیں حسن ایوب صاحب؟ تے ٹرمپ دا نام لین لگے ہیں تو انہوں موت پوندی ہے؟ سر یہ تو دسو سر ٹرمپ کا نام، اس کا نام کیوں نہیں آپ لیتے؟ جی وہ اس لیے کہ ٹرمپ راضی تو سارا کچھ راضی، بنیادی انسانی حقوق کی تنظیمیں راضی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بے شک جیلی مینڈیٹ کے ذریعے پوری دنیا کی سیر کرتے رہو، لوگ کہیں گے جی واہ جی واہ شہباز شریف نے، آپ نے تو کمال کر دیا۔ بھئی آپ کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، پھر مینڈیٹ کی بات شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آپ کی بنیاد ہی غلط ہوگی تو وہ بات تو ہوگی۔ نعیم صاحب آپ چاہتے ہیں ٹرمپ کو گالیاں نکالی جائیں، آپ یہ چاہتے ہیں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو یہ بھی بتا دیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو قاتل ہو اس کو قاتل کہنا چاہیے۔ آپ اس کو نوبل انعام کے ذریعے نوبل انعام کے ذریعے جو نسل کشی کی گئی ہے نا، یہ آپ ایران کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ بہترین کام ہوا تھا فلسطین کے اندر۔ منصور صاحب ان سے پوچھئے کیا فلسطین کے اندر میں پوچھ رہا ہوں، یہ اسرائیل نے نسل کشی نہیں کی؟ آپ یہ فرما رہے ہیں یہ ایران کی وجہ سے کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی حالیہ جنگ میں ہمیں کہنا چاہیے تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہنا چاہیے تھا کہ امریکہ نے کیا کیا کیا، ایسا ہی ہے نا؟ آپ یہ فرما رہے ہیں۔ ہم اس سے پہلے بھی کہتے ہیں جہاں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوگا، ہمارا مذہب پہلے ہے منصور صاحب، ہم مسلمان ہیں، بعد میں جماعتیں آتی ہیں، بعد میں کوئی اور لیڈر آتا ہے، سب سے پہلے آپ کا مذہب ہوتا ہے، آپ نے قبر میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے۔ تو سر یہ جو ایران ہے، دنیا میں آ گیا نا سر، آ گیا نعیم صاحب جواب آ گیا، بہتر نہیں ہے کہ موت آ جائے۔ نعیم صاحب جواب آ گیا نا سر۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر ہم ایران کی بات کریں تو ایران تو ہم سے بہت خوش ہے، ایران شکریہ بھی ادا کر رہا ہے، بار بار ٹویٹس بھی کر رہا ہے۔ ایران کے جو صدر ہیں وہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے فون پہ رابطے بھی کرتے ہیں، اور تقریباً اب تو روزانہ کی بنیاد کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، یا وزیر خارجہ سے یا ان کے صدر سے، تو وہ تو سیٹسفائیڈ، ایران سر سیٹسفائیڈ ہے، آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں۔ منصور بھائی، ایران کے اوپر جو ہے امریکہ اسرائیل نے ظلم و بربریت جاری کی، اور ہماری طرف سے کوشش کہ دونوں کے درمیان صلح ہو جائے، ٹھیک ہے جی، کہ دونوں کے درمیان امن قائم ہو جائے، تو وہ کیا کہے کہ جناب آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں، آپ ہمیں کیوں فون کر رہے ہیں، آپ انہیں کیوں کر رہے ہیں۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ ایران نے امریکہ کو گھٹنوں پر لایا۔ وہ کس طرح لے کر آیا کہ علاقے ایک ہوندہ ہے نا بدماش، وہ کہتا ہے جی اینو بھی پھاڑ لو، اینو بھی پھاڑ لو، اینو بھی پھاڑ لو، یکدم آگو جدو بدماش سامنے پہ جاندہ ہے نا، تو پھر وہ کہتا ہے کہ یار نہیں مینوں پولا جا پھاد لیں، بندے نے پتہ نہ لگے یار کہ میرے تو بندہ ڈاڈا ہو گیا، نہیں پھاد کیا آکھے گا، میں پھاد لیا، تو وہ بندہ جڑا بدماش ہے وہ کہے گا کہ ویکھ لو میں تے نہیں دے آکھے تے صلح کر رہے ہیں، میں تے بالکل انہوں مار دینا سی۔ سمپل اس کی بات یہ ہے، وہ تو ہر روز کہتا ہے، آج بھی انہوں نے اپنا ہرمز کے راستے بند کیے ہوئے، آج بھی اگر جنگ بندی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ کل رات کو جب سیز فائر ختم ہونے والا تھا
تو ڈونلڈ ٹرمپ ملک کے وزیر اعظم کا اور فیلڈ مارشل کا نام لے کے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا ہے تو میں حملہ نہیں کر رہا. یہ رول ادا کر رہے ہیں یہ دونوں. آپ ان دونوں کے اس رول سے بھی ناواقف ہیں یا اسے نہیں؟ بدماش نے اس بندے دا سہارا لیا ہے جدے نا تے رکھ کے تے آکھ رہا کہ یار میں دے کہن تے بند کریں میں اسی طرح لے لیتا ہوں. سر میں اسی طرح لے لیتا ہوں. چلے ٹھیک ہے. امریکہ کو منہ کی کھانی پڑی ہے. مان لیا سر, مان لیا ایک منٹ سر, مان لیا لیٹنا پڑا ہے سر, سن لیا, مان لیا آپ کی بات سر. آپ نے ٹرمپ کو کہا کہ جی یہ علاقے کا بدماش ہے اور یہ اس کو فیس سیونگ دی گئی ہے. ایسا ہی ہے نا, ہاں یا نہ میں بس جواب دیتے ہیں. ایسا ہی ہے, وہ علاقے کا بدماش ہے. جی بالکل. تو یہ علاقے کا بدماش ٹھیک ہے. آ گیا سر, پاکستان کے اوپر ڈال نہیں صاحب, آ گیا سر, آ گیا آپ کا پوائنٹ ہے. میں نے کہا تھا ہاں یا نہ میں جواب دی. علاقے کا بدماش جب الیکشن جیت رہا تھا تو اس وقت اس بدماش کی انگلی کیوں پکڑی بھی تھی؟ علاقے کا بدماش جب الیکشن جیت رہا تھا تو آپ کے لیڈر نے کہا تھا کہ میں فلسطین میں جاریت کے خلاف ہوں, میں لبنان میں جاریت کے خلاف ہوں, میں بنیادی اس علاقے کے بدماش کو چاہتے تھے. سن لینا سر, اگلے کی بات تو سنیں. میں جمہوریت کو سپورٹ کروں بات سنیں نا. اگر وہ کہتا کہ میں فلسطین کے اوپر جاریت کے اوپر ایسی جاری رکھوں گا, میں جمہوریت کو سپورٹ نہیں کروں گا, تو اس بدماش کو اس وقت بھی ہم بدماش کہتے ہیں. بات بھی تو سنیں نا. آپ جب اس وقت سر اسرائیل کی جو پالیسی تھی, آپ نے سوال پوچھا تو میں نے جواب دیا. میرے سوال میرے پورا تو ہونے دے. یا اسرائیل کے حوالے سے جو اس کی پالیسی تھی وہ تو الیکشن سے پہلے بھی تھی. وہ تو یہ کہتا تھا میں اسرائیل کے جو انٹرسٹ ہیں اس کو میں سیف گارڈ کروں گا. لیکن آپ لوگ پھر بھی اسی سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جناب یہ آئے گا, ایک ٹویٹ آنی ہے, اس نے ساتھ ہی فلسطین کے اندر ظلم کے خلاف اس نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس نے کہا تھا کہ انٹرسٹ کو میں سیو کروں گا, لیکن اس نے کہا تھا کہ امن ہونا چاہیے, جنگیں نہیں ہونی چاہیے. اس نے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دی تھی, تب اس کے ساتھ لوگوں نے ساتھ دیا تھا. اگر وہ کہتا کہ میں نسل کشی کروں گا, میں جمہوریت کے خلاف ہوں, میں امن کے خلاف ہوں, تو پھر ہم سپورٹ کرتے. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو, اب جو نسل کشی کر رہا ہے ان سے پوچھیے کہ آپ کیوں نوبل انعام دے رہے ہیں, ان سے پوچھیں. سر اب وہ تو کر رہے ہیں. اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں امن کو سپورٹ کروں گا. نہیں صاحب, اب آپ کو اس نے تو امن کو سپورٹ نہیں کیا. سوال لو لینا. میں کہہ رہا ہوں اب آپ کو پاکستان تحریک انصاف کو ڈونلڈ ٹرمپ بہت برا لگتا ہے. ایسا ہی ہے, وہ بہت برا انسان ہے آپ کی نظر میں؟ نا ہمیں مسلمانوں پر ظلم کرنے والا چاہے کینیڈا کرے, چاہے یو کے کرے, چاہے رشیا کرے, جہاں بھی مسلمانوں کی نسل کشی ہوگی ہم اس کے خلاف کہیں گے کہ یہ بین الاقوامی دہشت گرد ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے مذہب ہے, باقی چیزیں ساری بعد میں. سارا کچھ یہ آپ نے سن لیا. اختیار صاحب بڑا پرنسپل سٹانس لیا جناب. انہوں نے کہا جو ہم پہلے ہمیں پسند تھا, اچھا تھا, لیکن جب اس نے چونکہ مسلمانوں کے اگینسٹ سے سب کچھ کیا, اب ہمیں بہت برا لگتا ہے. سر یہ دیکھیں, یہ سوال اسی بھی کیتا ہے. یہ اگر آج ان کی اسمبلی کا اجلاس تھا نا, مانتے کہ یہ اسرائیل کے خلاف کوئی قرارداد تو لے آتے, مانتے یہ اتنی ان کی محبت ہے اسلام سے ہے, ٹھیک ہے مانتے ہیں, اسرائیل سے نہیں ہے, نفرت ہے ان کی, اور ان کی محبت ہے ایران سے, فلسطین سے. آج آپ لاتے نا ایک قرارداد جمع کرائیں نا اسرائیل کے خلاف, کیوں نہیں لاتے؟ اتنی قراردادیں آپ کی اسمبلی پاس کرتی ہے, کرا لیں صوبائی اسمبلی سے, کر سکتے ہیں, لا سکتے ہیں. آپ کسی جو سپر پاور ہے اس کے خلاف آپ کوئی قرارداد لا سکتے ہیں, جس کو آپ قاتل کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں, نہیں کر سکتے. ٹی وی پر بیٹھ کر باتیں کرنا, جلسوں میں کھڑے ہو کر تقریریں کرنا, وہ کچھ اور نام تو نہیں دیا نا, بٹ دیا نہیں ہے بھائی, دیا نہیں ہے. وہ ایک سچویشن تھی, اور اب وہ نوبل انعام گھوم پھر کے جو دنیا میں باتیں ہو رہی ہے, مجھے پتا آپ کو اچھا نہیں لگے گا, لیکن وہ نوبل انعام اب پاکستان آنے لگا ہے. حالات تو یہاں تک پہنچے, آپ کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی, لیکن میرے لیے تو وہ بڑے آنر کی بات ہے. اگر نوبل انعام والے فیصلہ کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیں, یا آپ نے اگر تحریک انصاف نے کرنا ہے تو پھر آپ کر لیں. بات تو ساری یہ ہے. لیکن اس وقت آپ جہاں پر نہیں, آپ بول چکے ہیں, اب مجھے ذرا بولنے دیں. بات ایسی ہے نا, نئی چیز میں نے سنی ہے. ایک منٹ اختیار صاحب, وہ کہہ رہے ہیں نوبل انعام جو ہے وہ ملنا یا نہیں ملنا یہ پاکستان کی عوام فیصلہ کرے. یعنی پہلے نوبل والے یہاں پہ آئیں, اس کا الیکشن کروائیں کہ پائنر انہوں دینا کہ نہیں دینا. بھائی جان میں نے تو کہہ دیا نا کہ نوبل انعام دینے والے جو ہیں, یا تو ان کی اپنی کمیٹی کوئی لوگ ہیں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ فیصلہ کرتے ہیں. اگر انہوں نے فیصلہ کرنے تو ان کو کرنا ہے, تو یا اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف نے کرنا ہے تو پھر آپ کر لو. اچھا آپ نے تو اب مجھے ذرا تھوڑا سا موقع دیں. سفارتی دنیا کے کیا آداب ہوتے ہیں, سفارت کیا ہوتی ہے, سفارتکاری کیا ہوتی ہے, پاکستان تحریک انصاف کو, اس بیچاری کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے.
میں بڑا ایک مشہور واقعہ ہے، عمران خان جب حکومت میں آئے 2018 کی، تو سپٹمبر اکتوبر میں کویت کا پہلا سرکاری دورہ جو وفد آیا تھا، وہ اکنامک ڈویژن میں بیٹھا ہوا تھا اجلاس کے اختتام پر، اور وفد جب واپس جا رہا تھا تو انہوں نے کہا، انہوں نے شکایت کی کہ ہمارے بٹوے چوری ہو گئے. آپ کے ماتھے پر اور آپ کے ٹریک ریکارڈ پر ایسے داغ لگے ہوئے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ سفارتکاری کیا ہوتی ہے. جب عمران خان کی حکومت 4.25 سال بعد ختم ہو رہی تھی، آپ کے ساتھ دنیا کے کوئی ملک کھڑا نہیں ہو رہا تھا. کوئی ملک. یو اے ای کیا، سعودیہ نے تو آپ کو اپنے اڑتے جہاز سے واپس اتار دیا تھا. یو کے آپ کے ساتھ نہیں تھا، امریکہ آپ کے ساتھ نہیں تھا، انڈیا، آپ کا وزیر اعظم کہتے تھے کہ میرا مودی کال نہیں اٹھاتا. صحیح. کوئی ایک بندہ بشر آپ کے پاس دنیا میں نہیں تھا. آج اس پاکستان، اس وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کے گرد دنیا نے ایسے دائرہ بنا کے ادب کے ساتھ کھڑے ہیں. صحیح. اتنا بڑا ڈیفرنس ہے. تو مجھے پتا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی رہنما کو یہ باتیں اچھی نہیں لگیں گی، لیکن پاکستان کی عوام کو بہت خوشی ہے، وہ خوش ہیں. پاکستانی اپنا پاسپورٹ، اچھا فائدہ میں بتا دیتا ہوں، آپ مجھے الاؤ کریں اپنا بھائی منصور، سر میں ریپ اپ کرنا ہے سر، حسن ایوب صاحب کے پاس جانا ہے سر. میں نے ان کو بتائیں کہ گلوبل ریپوٹیشن جو تھی وہ 0.68% سے الحمدللہ 28.7% پہ پہنچ چکی ہے. بتائیں ان کو. ٹھیک ٹھیک. یہ پاکستان کو ہوئے فائدے سے بندوں کو نکال رہے ہیں. اچھا آپ نے میں نے کہنا، آپ کو تو اگر لیٹر ایک پیٹرول کا 10 روپے کا بھی ہم کر دینا، آپ نے کہنا ہے خان ہوتا تو وہ 5 روپے میں دے دیتا. آپ تو ناشکر ہیں، آپ نے تو آپ نے پھر بھی خوش نہیں ہونا. ہم شکریہ ادا کر دیں گے آپ کا. یہ